نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج پہلی تراویح ہو جائے، تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ رمضان کے مہینے میں موقوف رہے گا، کیونکہ رمضان میں کچھ اور مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ تراویح کے اندر الحمدللہ قرآن سناتا ہوں، اور تقریباً اس 20 سال سے الحمدللہ سنا رہا ہوں مسلح، تو یہ ترتیب ہے پرانی، اس کو چھوڑنے کو ایک تو دل بھی نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ کی تراویح کا جو تلاوت ہے وہ ضرور آپ حضرات کے ساتھ شیئر کی جائے گی، آپ کو تراویح شیئر کی جائے گی روزانہ کی۔ روزانہ سوا پارہ پڑھا جاتا ہے تراویح میں، تو انشاءاللہ روزانہ سوا پارہ ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ البتہ درس قرآن اور جو دیگر سلسلے ہیں وہ فی الحال موقوف کر رہا ہوں۔ آج ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے درس قرآن دیا جاتا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ ایک تسلسل ہے پورا، تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ تسلسل درمیان میں ٹوٹ جائے، کہ جب یہ شروع ہو تو پھر یہ آخر تک چلے۔ یہودیوں کی ساری شرارتیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں اس سورت کے اندر، سورۃ الاعراف میں، تو یہ ساری پھر جب شروع ہوں تو پھر تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں۔ تو اس وجہ سے آج کا درس قرآن میں نے نہیں دیا، میں نے کہا چلیں ایک ایسے ہی ویڈیو ریکارڈ کرا لی جائے۔ 2 سال الحمدللہ مجھے ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے، بڑی کامیابی سے آپ حضرات کا ساتھ موجود ہے میرے ساتھ، اور آپ کے ساتھ نے ہی الحمدللہ مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی۔ میں تسلسل کے ساتھ درس قرآن دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ دیگر کچھ سلسلے بھی جو میں نے شروع کیے وہ الحمدللہ مکمل کر دیے گئے۔ صرف ایک سلسلہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکا، وہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ میں مکمل نہیں کر پایا، یہ میری سستی اور کوتاہی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ حضرات کو دوبارہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سننے کا موقع مل سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت تو اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے یہ کم ہے۔ رمضان کے مہینے میں جس آدمی کی بخشش نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی رمضان میں بخشش ہونا ضروری ہے، پر رمضان میں اگر کسی کی بخشش نہیں ہو پا رہی تو یہ شخص ہلاکت کے قابل ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پر فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور کچھ نہیں، کم از کم جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کم از کم 2 سے 3 قرآن تو رمضان کے مہینے میں ختم کریں، اور جو حافظ ہیں وہ تو الحمدللہ ویسے ہی تقریباً 8 سے 10 قرآن لازمی ختم کرتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے، اور جتنا زیادہ قرآن
رمضان کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں مسلمان نہیں پڑھ پاتے، مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن تو روزانہ پڑھنا چاہیے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس مہینے کو قیمتی بنائیں، تاکہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں چونکہ روزہ اللہ پاک نے فرض کیا ہے، روزہ در حقیقت نام ہے ہر برائی سے رکنے کا، کھانے پینے سے رکنے کا نام تو ہے، یہ تو ظاہری طور پر ہے، لیکن باطنی اعتبار سے ہر قسم کی برائی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر برائی سے نہیں رکے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چغلی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دنیا جہان کا ہر گناہ کر رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ جو آدمی برے کام، بری باتیں نہیں چھوڑ سکتا روزے میں، تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں اور رمضان مبارک میں اللہ کو راضی کر لیں، تو جیسا رمضان آپ گزاریں گے، اللہ پاک پورا سال آپ کا ویسا ہی گزروا دے گا۔ تو اصل تو اطلاع دینا مقصود تھا کہ درس قرآن ہمارا اس رمضان میں موقوف رہے گا، البتہ روزانہ کی تراویح کی تلاوت وہ انشاءاللہ روزانہ اپلوڈ ہوا کرے گی، وہ آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ قرآن سننا اور پڑھنا دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے، تو اگر آپ پڑھ نہیں پائے تو آپ سن لیں گے، روزانہ 1.25 پارہ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ 27 دن میں ہمارا قرآن ختم ہوتا ہے، تو 27 دن میں آپ کا سننا ختم، 27 دن میں آپ پورا قرآن سن لیں گے۔ وما علینا، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔